بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ 10 دن ذی الحجہ کے اول تاریخ سے یعنی 1 سے لے کر 10 تک یہ بہت ہی اہم دن ہیں، اور ان کی راتیں بھی بہت ہی اللہ کے ہاں اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ان دنوں میں اور ان راتوں میں جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی، نیکی اور بھلائی کے کوئی بھی کام ہو، کسی کے ساتھ ہمدردی، کسی غریب کی مدد کرنا، ان چیزوں کا ثواب اللہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں ان دنوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں، تو اللہ اس روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات میں ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں جو کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب بڑھا کر لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعام فرما دیا، کرم فرما دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی کہ اللہ خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا کہ آئندہ سال یہ سعادت والی راتیں، یہ سعادت اور برکت والے دن ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو موقع آئے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ عقل مند بندے کی علامت ہے کہ اچھے موقعوں کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، اس میں کسی قسم کی غفلت، کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی نہیں کرتے، کیونکہ محنت اس میں کم اور اجر زیادہ۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کے اوپر اتنا بڑا معاوضہ، اتنا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1 رات کی عبادت پہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب، اور 1 روزے پہ سال بھر کے روزوں کا ثواب، اور خصوصاً 9 تاریخ جو عرفہ کا دن ہے، یعنی حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، 9 تاریخ کے روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس میں فرمایا کہ 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ، یعنی یہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ 9 تاریخ کے روزے کا ثواب، یعنی 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن کا ثواب 3 سال
کے برابر یعنی 3 سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں یا 10 راتوں میں ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ نعمت روزی کے بارے میں ہو، صحت کے بارے میں ہو، اولاد کے بارے میں ہو، کسی قسم کی بھی نعمت کا تصور کر لیں، اللہ رب العزت اس نعمت کے دروازے کھول دیں گے۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی طاقتور۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ قدر، یعنی قرآن پاک کی یہ تینوں صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر تو فرمایا گیا جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر درج کر دیا۔ آپ اس کی عظمت دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز بھی ہے، سنت، نفل، فرض، جس طرح کی بھی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ان کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ دن میں بھی کیا جا سکتا ہے اور رات میں بھی، کوئی وقت متعین نہیں۔ پوری رات، یعنی رات سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور صبح سورج طلوع ہونے تک، پوری رات میں جس وقت مرضی آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اور دن بھی سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن ہے۔ اس دن میں بھی آپ جب بھی وظیفہ یہ کر لیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پورے دھیان سے، پوری توجہ سے آپ دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، موسلا دار بارش کی طرح اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے۔ وظیفہ پھر توجہ سے سن لیں، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری مکمل وَلَضَّالِّينَ آمین تک 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح سورہ الم نشرح یہ بھی 3 مرتبہ، اور سورہ قدر 3 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا۔ تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے انعامات کی بارش کریں گے، اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ وظیفہ روزانہ آپ رات کو بھی کریں اور دن کو بھی کریں، کیونکہ اتنا لمبا وظیفہ نہیں ہے، بہت مختصر ہے۔ وہی کہ اللہ رب العزت ان دنوں میں اور ان راتوں میں اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، محنت کم اور اس کا اجر زیادہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے طرح طرح کے فوائد سے تاکہ آپ مالا مال ہو سکیں۔ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور ایک درخواست یہ بھی کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے وظیفے یا کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔